ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء وقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا تعملوا وأنتم من الله على خير واعلموا أنكم موعدون على أعمالكم أو كما قال میرے محترم بھائیو اور دوستو، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر دو بڑی چیزیں لازم کی ہیں کہ دنیا کے اندر رہ کر ایمان کی حفاظت اور دنیا کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے ایمان کو بچانا اور آخرت کو بچانا، یہ دو بڑی چیزیں مسلمان کے لیے ضروری ہیں۔ ایمان کی حفاظت کا اس زمانے کے اندر ایک سبب یہ بتایا تھا کہ قناعت زندگی کے اندر قناعت داخل کی جائے، ضروریات کے اندر، اپنے مقاصد کے اندر، اپنے خواہشات کے اندر قناعت کا پہلو لیا جائے۔ جو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بتائی تھی، اللہم قنعنی بما رزقتنی، تو قناعت سے اور خواہشات کے اندر بڑھوتری سے اور خواہشات کی دوڑ سے اپنے آپ کو بچا کر دنیا کی ضرورتوں کو سمیٹنا، یہ مسلمان کے لیے ایک امتحان ہے۔ اور دوسری چیز یہ بتائی، دوسرا سبب یہ ہے کہ جتنی بھی دنیا کی ضرورتیں ہیں ان کو پورا کرنے سے پہلے اس بات کا خیال رکھنا کہ ایمان کی روشنی کی حفاظت یہ ضروری ہے۔ أَفَمَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّن رَّبِّهِ، ہر مسلمان کے دل کے اندر ایک ایمان کی روشنی ہے جو مسلمان کے لیے ایک بہت بڑا سرمایہ ہے۔ کافر اپنی ضروریات کے اندر کسی حد کا پابند نہیں ہے اور کسی ایمانی روشنی کا اس کو سامنا نہیں ہے۔ مسلمان کو اللہ نے یہ نعمت دی ہے، ایمان کی روشنی۔ یہ دنیا کی تمام نعمتوں سے بڑی نعمت ہے اور دنیا کے تمام ضروریات سے زیادہ مقدم ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، کہ اے ایمان والو تم اللہ
ماں قدمت لغد، اپنے کل کے لیے دنیا سے کیا بھیج رہا تھا، اپنی کل کے لیے کیا کر رہا تھا، کل قیامت کے دن کے لیے، اپنی کل آخرت کے لیے، اپنی کل مرنے کے بعد کی زندگی کے لیے. کیونکہ جو ہی انسان مر جائے تو اس کی کل شروع ہو جاتی ہے. وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اپنی کل کے لیے کیا کر رہا ہے. تو دنیا کی ضروریات کے اندر اس بات کو دیکھنا کہ میری کل خراب نہ ہو جائے اور میری کل کی زندگی، آخرت کی زندگی بگڑ نہ جائے. ایمان کی روشنی کی حفاظت یہ مسلمان کی سب سے بڑی کامیابی ہے. دنیا کی ضرورتیں پوری ہو یا نہ ہو، ایمان کی روشنی کی حفاظت ضروری ہے. اور یہ اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر آزمائش کرتا ہے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. اللہ تعالیٰ آزماتا ہے خوف کے ذریعے سے اور بھوک کے ذریعے سے اور مال کی کمی کے ذریعے سے اور پھلوں کی کمی کے ذریعے سے. اللہ تعالیٰ آزمائش کرتا ہے کہ اس آزمائش کے اندر مسلمان اپنے دین کی اور اپنے ایمان کی حفاظت کرتا ہے یا نہیں کرتا. یہ ہر مسلمان کی بڑی آزمائش ہے. اور اس وقت جو حالات ہیں مسلمانوں کے اور ہمارے ملک کے اور پوری دنیا کے مسلمانوں کے، تو آج سب سے بڑی آزمائش میں جو مسلمان مبتلا ہے وہ ایمان کی روشنی کی حفاظت میں مبتلا ہے. سب سے زیادہ کہیں اس کو جھوٹ کا سامنا ہے دنیا کی ضروریات میں، اور کہیں دھوکے کا سامنا ہے اور کہیں حرام کا سامنا ہے. مختلف آزمائشوں میں مسلمان گھرے ہوئے ہیں. ایک طرف دنیا کی ضرورتیں ہیں اور ایک طرف آخرت ہے اور ایمان کی حفاظت کا مسئلہ ہے. اس مسئلے سے نکلنے کے لیے سب سے پہلے تو مسلمان ہر چیز کے اندر یہ دیکھے کہ میرے فلاں عمل سے میری ایمان کی روشنی یہ تو نہیں ضائع ہو رہی، میرے دھوکہ دینے سے ایمان تو نہیں ضائع ہوگا، میرے جھوٹ بولنے سے ایمان تو نہیں ضائع ہوگا، میرے گناہ کرنے سے ایمان تو نہیں ضائع ہوگا. لہذا ہر مسلمان کی سب سے پہلے جو چیز دیکھنے کی ہے وہ یہ اَفَمَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّن رَّبِّهِ. یہ ایمان کی روشنی مل گئی اور سینہ اسلام کے لیے کھل گیا. تو یہ ایک مسلمان پر اللہ کی بڑی نعمت ہے. لہذا بڑے سرمایوں کی حفاظت کے لیے چھوٹی چیزیں قربان کی جاتی ہیں. چھوٹی ضروریات قربان ہو گئی اور چھوٹی خواہشات قربان ہو گئی. خواہشات ادنا درجے کی پوری ہو گئی. یہ بات قبول ہے، یہ بات منظور ہے، لیکن ایمان کی روشنی ضائع ہو جائے یہ بات قبول نہیں. لہذا اس وقت جو ہے ایک چیز یہ سامنے آ رہی ہے کہ
چلتے چلتے مسلمان کے اندر سے ایمان کی عظمت اور ایمان کی روشنی کی عظمت اور اس کا بہت بڑا نعمت ہونا یہ مسلمان سے ختم ہو گیا کہ مسلمان کو اس بات کا خیال ہو کہ میرے اندر صرف اسلام کی بڑی دولت ہے اور میرے اندر ایمان کی بڑی دولت ہے اور میرے اندر ایمان کی بڑی روشنی ہے، تو اس کی حفاظت میرے ذمے ہے۔ یہ بات اور اس کا خیال مسلمان کے اندر سے ختم ہو گیا۔ لہٰذا سب سے پہلے ایمان کی عظمت کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر اس بات کو بتایا ہے کہ جو لوگ دنیا سے کفر کے ساتھ جائیں گے تو آخرت کے اندر ان کا عذاب سوائے جہنم کی اور کچھ نہیں۔ کلما ارادوا ان یخرجوا منها اعیدوا فیها، جب بھی یہ جہنم سے باہر نکلیں گے تو ان کو دوبارہ جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا، پھر نکلیں گے پھر جہنم میں ڈال دیا جائے گا، پھر نکلیں گے پھر جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ کلما ارادوا ان یخرجوا منها اعیدوا فیها وقیل لهم ذوقوا عذاب النار الذی کنتم به تکذبون، اور ان سے کہا جائے گا کہ اب تم چکھو اس عذاب کو جو دنیا کے اندر تم اعمال کرتے تھے۔ لہذا کافر کا معاملہ تو یہ ہے کہ جو کافر دنیا سے ایمان کے بغیر چلا گیا وہ ہمیشہ ہمیشہ کی دوزخ کے اندر جائے گا، اور مسلمان وہ اپنے ایمان کی وجہ سے دوزخ سے بچ جائے گا۔ تو یہ بہت بڑی آخرت کے اندر کامیابی کا سامنا ہے اور ناکامی کا سامنا ہے، جس کا فیصلہ ایمان پر موقوف ہے، ایمان کی روشنی پر موقوف ہے۔ تو اس زمانے کے اندر سب سے زیادہ مسلمانوں کو جس چیز کا سامنا ہے وہ ایمان کی روشنی کی حفاظت۔ دکان پر بیٹھا ہے کہ صبح سے لے کر شام تک اگر سب بولتا ہے تو ایمان کی روشنی کی حفاظت ہو رہی ہے، اور اگر جھوٹ بولتا ہے تو روز وہ اپنے ایمان کی روشنی کو مدھم کر رہا۔ ایک آدمی ایک دکان میں روز 100 جھوٹ بولتا ہے، ہفتے میں 700 جھوٹ ہو گئے، اور مہینے کے اندر جو ہے 3000 جھوٹ ہو گئے۔ اور ایک جھوٹ جب انسان بولتا ہے تو میلوں میل فرشتہ جو ہے اس کی بدبو سے دور بھاگ جاتا ہے۔ اب روز ہی جھوٹ بول رہا ہے اور ایمان پر جو ہے زد پڑ رہی ہے، روز نماز چھوڑ رہا ہے، ایمان پر زد پڑ رہی ہے، ایمان کی روشنی کم ہو رہی ہے، روز دھوکہ دیتا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا جو مسلمانوں کو دھوکہ دے وہ مسلمانوں میں سے ہی اس کا شمار نہیں ہے، لہذا وہ روز دھوکہ دیتا ہے اور اپنے ایمان کو جو ہے زد پہنچاتا ہے اور گناہ کبیرہ کرتا ہے، بہت بڑے بڑے گناہ کرتا ہے، وہ اپنے ایمان کو زد پہنچاتا ہے۔ تو آج روز لوگ اپنے اس ایمان کے سرمایے کو نقصان پہنچا کر اپنی چند روزہ زندگی کی دنیا کو پورا کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ وَلَوْلَا أَن يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً، مجھے اگر اس بات کا خوف نہ ہوتا کہ ساری انسان کافر ہو جائیں گے، سب جو ہے مرتد ہو جائیں گے، کافر ہو جائیں گے، مجھے اس بات کا خوف نہ ہوتا تو میں کافروں کے گھروں کو سونے اور چاندی کا بنا دیتا۔ لَجَعَلْنَا لِمَن يَكْفُرُ بِالرَّحْمَٰنِ
لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون. میں ان کے گھروں کو، ان کی مسحریوں کو اور ان کے گھروں کو، دروازوں کو سونے اور چاندی کا بنا دیتا، لیکن مجھے اس بات کا ڈر تھا کہ مسلمان یہ بھی کہیں گے کہ کافروں کے گھر سونے کے ہیں اور ہمارے گھر مٹی کے ہیں، گارے کے ہیں، لہذا یہ اپنا ایمان چھوڑ بیٹھتے. تو میں جو ہے اس وجہ سے، اس خوف سے کافر کو میں نے اتنی دنیا نہیں دی، ورنہ میں کافر کو دنیا اتنی دے دیتا کہ وہ اپنے گھر کے سونے اور چاندی کے بنا دیتے، لیکن اس سونے اور چاندی کے گھروں سے کافر کی اللہ کے ہاں کوئی قیمت نہیں بنی. لیکن اللہ تعالیٰ نے بتایا وَإِن كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. اگر ان کے یہ گھر سونے چاندی کے بن بھی جائیں تو یہ ایک محض دنیا کی زندگی کا ایک متاع ہے، ایک برتنا ہے، ایک فائدہ اٹھانا ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ موت ہے، اور موت کے بعد ہمیشہ ہمیشہ کے عذاب کا سامنا ہے. لہذا یہ ضروریات اگر پوری ہو بھی جائیں تو ایمان کو نقصان پہنچا کر تو کتنی دیر انسان دنیا کے اندر اس سے فائدہ اٹھائے گا؟ 1 سال فائدہ اٹھائے گا، 2 سال فائدہ اٹھائے گا. اگر 50 سال بھی فائدہ اٹھا لے تو انسان نے مرنا ہے، اور آخرت کا ایک دن جو ہے وہ 50,000 سال کے برابر. آخرت کا ایک دن جب ان سے پوچھا جائے گا کہ کم لبثتم فی الارض عدد السنین، دنیا کے اندر تم کتنے سال رہے؟ تو کہتے سالوں کی بات کر رہے ہو. لبثنا یوما او بعض یوم، ہم ایک دن رہے، یہ دن کا تھوڑا سا حصہ ہے. اب ایک دن کے لیے اور دن کے تھوڑے سے حصے کے لیے، اور وہ ایک دن صرف 50,000 سال کا، جس دن اللہ کے دربار کے اندر پیش ہونا ہے. آپ جو ہے اگر 1 گھنٹے کے لیے تپتی دھوپ میں کسی انسان کو سزا دی جائے، 1 گھنٹے کی دنیا کی دھوپ جون جولائی کی وہ برداشت نہیں ہے اور اس کی چیخیں نکل جائیں گی، تو 50,000 سال کا ایک دن میدان محشر کے اندر، اور اس ایک دن کو آپ کتنا نقصان پہنچ رہا ہے، کتنا نقصان پہنچ رہا ہے. جھوٹ بول کر، دھوکہ دے کر، اور نمازوں کو ضائع کر کے، اور گناہ کر کر، اور اللہ کو ناراض کر کے اس آخرت کے ایک دن کو کتنا نقصان پہنچایا جاتا ہے. لہذا میرے بھائی بزرگوں دوستو، دین کی حفاظت کے ساتھ، ایمان کی روشنی کی حفاظت کے ساتھ دنیا کی ضرورتوں کو پورا کرنا، یہ سب سے اہم مسئلہ ہے. کہ میں مزدوری کر رہا ہوں، یا میں کام کر رہا ہوں، تجارت کر رہا ہوں، یا میں بہت بڑے آفس کے اندر بیٹھا ہوا ہوں، کیا میں اپنے ایمان کی روشنی کو ضائع تو نہیں کر رہا؟ کیا میں اپنی آخرت کو نقصان تو نہیں پہنچا رہا؟ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر انسان یہ دیکھے کہ وہ اپنی آخرت، اپنے کل کے لیے کیا بھیجے. آج کا دن اس کے پاس ہے، آج کا، اور ماضی کا دن اس کا گزر گیا. آج کا دن اس کے پاس ہے، کل کا دن اس کے پاس نہیں ہے. کل موت ہو سکتی ہے، کل دنیا سے جا سکتا ہے، اور آج اتنا بڑا سودا کر رہا ہے کہ جس سے ایمان بھی ضائع ہو رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یزنی زانی حین یزنی وهو مؤمن، جب کوئی زنا کرنے والا زنا کرتا ہے تو ایمان اس کے دل سے باہر آ جاتا ہے. لا یسرق سارق حین یسرق وهو مؤمن، چوری کرنے والا جب چوری کرتا ہے اس کا ایمان باہر آ جاتا ہے. ایمان ڈکیتی کرنے والا، چوری کرنے والا جب وہ کرتا ہے تو اس کا ایمان باہر آ جاتا ہے. ان گناہ کرتے وقت ایمان کی روشنی اس کے دل کے اندر نہیں ہوتی. تو کتنے گناہ ہیں کہ آج جو ہے ضروریات کے اندر لوگ اتنا لگے ہوئے ہیں، اور خواہشات کے اندر اتنا لگے ہوئے ہیں،
لوگ اپنے ایمان کے سرمایہ کا نقصان کر رہے ہیں۔ دکان کے اندر جو ہے آج 50,000 کی سیل ہوئی، 50,000 کی سیل ہوئی، لیکن اس کے ایمان کا نقصان کتنا ہو گیا؟ وہ لاکھوں کا نقصان ہو گیا، وہ کروڑوں کا نقصان ہو گیا۔ اب 50,000 کے فائدے کو دیکھ رہا ہے، لیکن جھوٹ بول کر، دھوکہ دے کر، نمازوں کو چھوڑ کر جو ایمان کی روشنی کو نقصان پہنچا، اس کے جو ہے اس نقصان کو کون پورا کرے؟ وہ جو قیامت کا ایک دن 50,000 سال کا ایک 50,000 سنہ، 50,000 سال کا ایک دن، وہ ایک دن صرف اللہ کے میدان حشر کے اندر کھڑا ہونا ہے۔ پھر آگے جو سزا ہے وہ تو پھر ہمیشہ ہمیشہ کی ہے۔ ثم انہا لجنت ابدا او لنار ابدا، جو جنت میں جائے گا تو وہ ہمیشہ ہمیشہ جائے گا، اور جو دوزخ میں جائے گا وہ ہمیشہ ہمیشہ جائے گا۔ لہذا میرے بھائی بزرگ دوستو، یہ ایمان کی حفاظت کی اور روشنی کی حفاظت یہ دنیا کے اندر ضروری ہے۔ یہ ایک روشنی ہے۔ افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ، یہ ایمان، یہ روشنی کافر کے دل میں نہیں ہے۔ کافر کا ایک بادشاہ ہے اور پورے ملک کو چلا رہا ہے، اور دنیا کے اندر اس کا پروٹوکول ہے اور بڑی آؤ بھگت ہے، لیکن اس کے پاس یہ دولت نہیں ہے، ایمان کی روشنی۔ جو ایک مسلمان ریڑھی بان ہے اور مزدوری کرتا ہے، اس کے دل کے اندر جو ایمان کی روشنی ہے وہ کافر بادشاہ کے دل کے اندر نہیں ہے، وہ بڑے بڑے وزیروں کے دل کے اندر نہیں ہے، اور بڑے بڑے جنرلوں کے دل کے اندر نہیں ہے، بڑے بڑے سرمایہ داروں کے دلوں کے اندر نہیں ہے، جو ایک غریب مسلمان کے دل کے اندر ایمان کی روشنی ہے۔ لہذا قیامت کے دن جو ہے اب میدان حشر کے اندر جائیں گے تو قیامت کے دن اندھیرا ہوگا، اندھیرا ہوگا۔ اب وہاں پر جو روشنی ہوگی، وہاں پر روشنی وہ ایمان کی روشنی ہوگی، وہ نماز کی روشنی ہوگی، اور وہ قرآن کی روشنی ہوگی، اور وہ اللہ کے ذکر کی روشنی ہوگی۔ اب اس روشنی کے اندر پرسرا سے گزر رہے ہیں۔ نورہم یسعی بین ایدیہم وبایمانہم، ان کے ایمان کی روشنی آج نظر آ رہی، دنیا میں نظر نہیں آ رہی۔ ایمان کی روشنی آخرت کے اندر نظر آ رہی ہے، اور وہ ایمان نکل کر ان کی راستے کو روشن کر رہا ہے۔ نورہم یسعی بین ایدیہم وبایمانہم، آگے بھی ایمان کی روشنی، دائیں بھی ایمان کی روشنی، اور اس روشنی کے اندر وہ آگے چل رہے ہیں، پرسرا سے گزر رہے ہیں، پرسرا سے گزر رہے ہیں۔ اب جو دنیا کے اندر جنہوں نے ان روشنیوں کو ضائع کیا اور جنہوں نے اس روشنی کی پرواہ نہیں کی، تو جناب وہ اندھیروں میں جا رہے ہیں۔ وہ ان کو آواز دے رہے ہیں، ان کو آواز دے رہے ہیں کہ بھئی رک جاؤ، نقتبس من نورکم، ہمارے پاس تو اندھیرا ہے، تو ہمیں بھی اپنے پاس ساتھ لے کے جاؤ۔ الم نکن معکم، ہم دنیا میں تمہارے ساتھ نہیں تھے، آج ہمیں چھوڑ کر کیوں جا رہے ہو؟ یہ اعلان کریں گے، نقتبس من نورکم۔ اب یہ ایمان والے کہیں گے کہ قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا، جو پیچھے جاؤ، پیچھے جاؤ، تمہیں ایمان کی روشنی پیچھے ملے گی۔ اب وہ سمجھیں گے کہ پیچھے کوئی راستہ ہے، وہاں سے ملے گی، حالانکہ اس پیچھے سے مراد یہ دنیا ہے، کہ جس دنیا کے اندر تم ایمان کی روشنی کو ضائع کر کے آئے ہو، آج تمہیں ضرورت پڑ رہی ہے، اس وقت تم نے اس کی پرواہ نہیں کی، اور ہم نے پرواہ کی، ہم نے نماز کی حفاظت کی، ہم نے سچائی کی حفاظت کی، ہم نے دیانت کی حفاظت کی، ہم نے اپنے ایمان کی حفاظت کی، آج وہ روشنی ہمارے ساتھ ہے۔ قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا، جاؤ پیچھے جاؤ، اور پیچھے جا کے تم ایمان کی روشنی کو لے کے جاؤ۔ وہ کہیں گے کہ بھائی ہمیں کام پیچھے بھیج رہے ہو؟ دنیا کے اندر الم نکن معکم، ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے؟ قالوا بلا، تم ہمارے ساتھ تھے، ولکن فتنتم انفسکم وتربصتم ورتبتم وغرتکم الامانی حتی جاء امر اللہ، تم دنیا کے اندر جو ہے وہ فتنوں میں پڑے رہے، اور
تم دنیا کی خواہشات میں پڑے رہے اور تم آخرت کے معاملے میں شک کے اندر پڑے رہے حتیٰ جاء امر اللہ، یہاں تک کہ آج اللہ کا امر آ گیا اور آج تمہیں جو ہے وہ ایمان کی ضرورت پڑ گئی اور ایمان کی روشنی کی ضرورت پڑ گئی، لہذا جو ہے وہ اسی اندھیرے کے اندر رہیں گے۔ ایمان والے جو ہے ان کو ان اعمال کی وجہ سے ایک تو راستہ مل گیا اور حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن ان کو نور کے ممبر ملے، میدان حشر کے اندر نور کے ممبر مل گئے اور نور کے ممبروں پر بیٹھے رہے اور آج کافر اندھیرے میں کھڑے ہیں اور میدان حشر کے اندر کھڑے ہیں اور سورج کی گرمی کے اندر کھڑے ہیں اور مسلمان وی آئی پی سیٹوں کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں اپنے اس ایمان کی روشنی میں جو دنیا کے اندر انہوں نے محفوظ کیا۔ تو آج سب سے بڑا سامنا مسلمان کا یہ ہے، جھوٹ بولتا ہے دنیا بنتی ہے، دھوکہ دیتا ہے دنیا بنتی ہے، ڈکیتی مارتا ہے دنیا بنتی ہے، برائیاں کرتا ہے اور خواہشات پوری ہوتی ہیں، لیکن اس کی وہ آخرت کا نقصان ہو رہا ہے جہاں پر اس کو ایمان کی روشنی کی ضرورت پڑے گی اور جہاں پر اس کو دین کی ضرورت پڑے گی اور جہاں پر اس کو اللہ کے تعلق کی روشنی کی ضرورت پڑے گی تو وہاں پر اس کے پاس سب کچھ نہیں ہوگا۔ تو وہ جو افسوس کا دن ہوگا، یا لیتنی قدمت لحیاتی، دنیا میں کہا تھا وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، کہ بھائی دیکھو دکان پہ بیٹھے ہو اپنی آخرت کی فکر کے ساتھ بیٹھو، گھر کے اندر بیٹھے ہو اپنی آخرت کی فکر کے ساتھ بیٹھو، اور تم بڑے ادارے کے اندر بیٹھے ہو آخرت کی فکر کے ساتھ بیٹھو، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، تو جناب دنیا کے اندر دھیان نہیں دیا، دنیا کے اندر اس کا لحاظ نہیں کیا، تو اب قیامت کے دن کیا کہہ رہا ہے، یا لیتنی قدمت لحیاتی، کاش کہ میں اس زندگی کے لیے کچھ آگے بھیج دیتا۔ اب افسوس کر رہا ہے، اب افسوس کر رہا ہے کہ کاش میں اس آخرت کے لیے کچھ کر لیتا، اس زندگی کے لیے کچھ کر لیتا۔ دنیا کے اندر اس کو کہا، دنیا کے اندر اس کو مقصد دیا، قرآن نے مقصد دیا کہ بھائی دیکھو کھانا پینا یہ کوئی مقصد نہیں ہے، کھانے پینے کی چیزیں پوری کر لینا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو دوزخ کی عذاب سے بچانا یہ ایک بڑا کام ہے، یہ بڑی بات ہے کہ تم نے دنیا میں رہ کر اپنے آپ کو اور اپنے خاندان کو تم نے دوزخ کے عذاب سے بچا لیا، یہ بڑی بات ہے۔ لہذا آج مسلمان کے سامنے یہ دو چیزیں نہیں، یہ نہیں دیکھ رہا میرے اس عمل سے میری ایمان کی روشنی کا کتنا نقصان، نمازوں چھوڑنے سے کتنا نقصان ہو رہا، دین کی پرواہ نہ کرنے سے کتنا نقصان ہو رہا۔ حدیث شریف میں آتا ہے ایک مسلمان حرام سے اپنی نگاہ کو نیچے کر لیتا ہے، حرام سے اپنی نگاہ کو غیر محرم عورت کو دیکھنے سے اپنی نگاہ نیچے کر لی تو اس کے دل کے اندر اللہ تعالیٰ ایمان کی ایسی لذت ڈالتے ہیں کہ وہ نقدن نقد اس لذت کو محسوس کرتا ہے، اس ایمان کو محسوس، لیکن حرام دیکھ لیا وہ ایمان کی روشنی باہر چلے گی، حرام بول دیا اور ایمان کی روشنی باہر چلے گی۔ تو میرے بھائی بزرگ دوستو، آج ہم روز اپنی ایمان کا نقصان پہنچا کر اپنی دنیا کو پورا کر رہے ہیں۔ تو ایک سبب یہ بتایا تھا کہ ہر مسلمان وہ اپنی قناعت کے اوپر آ جائے، اپنی ضروریات کے اندر تھوڑا سا اپنے آپ کو کھینچ لے۔ کوئی ضروری نہیں ہے کہ بڑے بڑے مہنگے سکولوں کے اندر اولادوں کو پڑھانا، کوئی واجب اور فرض نہیں ہے کہ اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم دلوانا، لیکن ایمان کی حفاظت یہ ہر ایک کے اوپر فرض ہے۔ لہذا اس کا طریقہ یہ ہے اپنے آپ کو قناعت کے اوپر لے آؤ، اپنے آپ کو چھوٹے سکولوں میں بچوں کو ڈال دو، اپنی ضروریات تھوڑی کر لو، اپنی خواہشات تھوڑی کر لو، اس تھوڑی خواہشات کے ساتھ ایمان کے بچاؤ کے ساتھ زندگی کا وہ مزہ آئے گا جو بڑے بڑے سرمایہ داروں کو، بڑے بڑے بنگلوں میں رہنے والوں کو زندگی کا مزہ نہیں ہے۔ جو مسلمان کو ایک جھوپڑی کے اندر ایمان کی حفاظت کے ساتھ جو مزہ آئے گا زندگی کا، وہ اس میں مزہ نہیں۔ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ، جو مرد اور عورت ایمان اور عمل صالح کی زندگی گزارے ہم اس کو دنیا کی زندگی کے اندر اچھی اور پاکیزہ زندگی دیں، فلنحيينه حیاتا طیبہ۔
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 22.5 لاکھ مربع میل پر حکومت، 22.5 لاکھ مربع میل پر حکومت ہے، اور ان کو تلاش کیا جا رہا ہے کہ وہ کہاں ملیں گے۔ ان کو جو ہے گھر میں تلاش کیا، گھر پہ نہیں ہے، مسجد میں دیکھا، مسجد میں نہیں ہے، اور بازار میں دیکھا، بازار میں نہیں ہے۔ تلاش کرتے کرتے دیکھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جنگل کے اندر زمین میں پتھر رکھ کر اپنے سر کے نیچے بڑے مزے کی نیند سو رہے۔ 22.5 لاکھ مربع میل پر حکومت ہے، اور زمین کے اوپر سویا ہوا ہے، اور پیوند کے اس نے کرتے پہنے ہوئے ہیں۔ دنیا کے اتنی قناعت کے ساتھ زندگیاں گزاری، اور آخرت کے وہ بادشاہ بن گئے، آخرت کے وہ بادشاہ بن گئے۔ آج جو ہے بڑے بڑے بنگلوں میں زندگیاں ہیں، اور بڑے بڑی عمدہ سواریوں پر لوگ سواریاں کر رہے ہیں، لیکن آج ایمان کے فقیر بن گئے، آج دین کے فقیر بن گئے، آج اللہ کے تعلق کے فقیر بن گئے۔ اللہ کے تعلق نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے، دین نام کی کوئی چیز نہیں ہے، سچائی نام کی کوئی چیز نہیں ہے، اور دنیا کی خواہشات کے مزے لے رہے ہیں، اور اپنی آخرت کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ تو آج آخرت کے اندر اس ایمان کی ضرورت پڑے گی۔ افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میں نے تمہیں دنیا کے اندر ایمان کی روشنی نہیں دی، وہ تم نے جھوٹ بول کر ضائع کر دی، وہ تم نے دھوکہ دے کر ضائع کر دی، وہ تم نے حرام دیکھ کر ضائع کر دی، اور تم نے گناہ کر کے ضائع کر دی، اور تم نے حرام کمائی کر کے وہ روشنی ضائع کر دی۔ آج تم میرے سامنے کھڑے ہو، تمہارے پاس ایمان کی روشنی، میں نے قرآن میں بتایا نہیں تھا یہ ایمان کی روشنی ہے، اس کی تم نے حفاظت کرنی ہے، لیکن وہ دنیا کی آنکھ جو ہے وہ قبر کو دیکھنے نہیں دے رہی، دنیا کی آنکھ آخرت کو دیکھنے نہیں دے رہی، دنیا کی آنکھ جنت کو دیکھنے نہیں دے رہی، دنیا کی آنکھ اللہ کی پکڑ کو دیکھنے نہیں دے رہی۔ آج اللہ کی پکڑ سامنے نہیں ہے، تو جو چاہے انسان کیے جا رہا ہے، زبان بے لگام ہے، آنکھ بے لگام ہے، دل دماغ بے لگام ہے، اور جسم بے لگام ہے، کمائیاں بے لگام، کیوں اللہ کی پکڑ کا سامنا نہیں؟ اللہ کی پکڑ کا استحضار نہیں ہے۔ اللہ قیامت کے لیے پوچھے گا بتاؤ تم نے کیا کیا، بتاؤ تم نے کیا کمایا، آخرت کے اندر پوچھے گا۔ آج اس کا استحضار نہیں ہے، جس کی وجہ سے آج لوگ بے فکر ہو کر اللہ کو ناراض کر کے اور روز اپنے ایمان کو نقصان پہنچا کر اپنی دنیا کی ضرورتوں کو پورا کر رہے ہیں، ایمان کے فقیر ہوتے جا رہے ہیں اور دنیا کے امیر ہوتے جا رہے ہیں۔ لیکن جب قبر کے اندر جائیں گے نرقی دنیانا بتمزیق دیننا فلا رقا دنیانا ولا ما نرقی، کہ دنیا کو دین کو پھاڑ پھاڑ کر اور دین کو نقصان پہنچا کے اپنی دنیا پوری کرتے رہے، اور آج قبر کے اندر نہ دین ہے اور نہ ان کے پاس دنیا ہے۔ لہذا اس دن کا سامنا ہے وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ۔ یہ مت سوچو کوئی نہیں دیکھ رہا، یہ مت سوچو کوئی نہیں پرکھ رہا، یہ مت سوچو کہ وہ کسی کی ذات کے سامنے میری زندگی نہیں ہے، وہ دیکھنے والا دیکھ رہا ہے، تم دن کیسے گزار رہے ہو، تم رات کیسے گزار رہے ہو، اور کل صغیر و کبیر مستتر، آخرت کے اندر اب سب سامنے آئے گا۔ کتنے جھوٹ بولے تھے، کتنے دھوکے دیے تھے، کتنی حرام کمائیاں کی تھی، آج وہ سامنے آ رہا ہے اور انسان اس کو چھپا رہا ہے کہ یہ میں اتنے لوگوں کے سامنے، اور آج میرا اعمال نامہ پڑھ رہا ہے۔ لہذا میرے بھائی لوگوں دوستو، دنیا کی ضرورتیں حضور علیہ السلام حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ان کے گھر کے اندر 3 چاند گزر گئے اور گھر کے اندر چولہا نہیں جلا۔ آپ نے اپنی بیٹی کو دیکھا کہ دھوپ کی وجہ سے بیٹی کا رنگ جو ہے پیلا پڑا ہوا ہے، دھوپ کی وجہ سے پیر میں پتھر حضور نے باندھا ہوا ہے، صحابہ نے باندھا ہوا ہے۔ یہ حالات تو حضور پر بھی آئے، آج ہم میں سے کسی کے اوپر ایسے حالات نہیں آئے کہ پیر پہ پتھر باندھے، رنگ پیلے پڑ جائے ان کے دھوپ کی وجہ سے، ایسے کسی کے اوپر حالات نہیں آئے، لیکن آج روز لوگ ایمان کو ضائع کر رہے ہیں، لوگ دین کو ضائع کر رہے ہیں، روز ایمان کی روشنیوں کو ضائع کر رہے ہیں، اور اس بات کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ اس کا ہمیں قبر آخرت کے اندر کتنا نقصان ہوگا۔ لہذا آج ہم فیصلہ کریں کہ ایمان کی روشنی کی حفاظت یہ میرا سب سے بڑا سرمایہ، یہ میری سب سے بڑی دولت ہے، یہ میرا سب سے بڑا توشہ ہے جو میں نے دنیا سے لے کر جانا ہے۔
جب دل دماغ پہ یہ بات بیٹھی ہوگی پھر ہم ایمان کی پہلے سوچیں گے اور دنیا کی ہم بعد میں سوچیں گے۔ اللہ تعالیٰ